لیے تقریباً سب کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ تھا۔ اسلام کے اندر دو طرح کے حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ تو آج جو بیان ہوگا یہ حقوق العباد کہ بندوں کے ہم پر کیا کیا حق ہیں، اسلام نے مسلمان پر دوسرے مسلمان کی کیا کیا ذمہ داری لگائی ہے اور اس کو کس طرح سے اس نے ادا کرنا ہے۔ کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کی۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر والدین کا حق ہے اللہ کی عبادت کے بعد۔ والدین کی حقوق کے اوپر تو باقاعدہ ایک ٹاپک ہے میرا انشاءاللہ 2-3 دنوں کے بعد، لیکن والدین کے علاوہ ہٹ کر ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، اے حبیب وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ان لوگوں کو حکم دیں کہ اللہ کی عبادت کریں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کریں، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور آپ کے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرو، ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا حق کا خیال رکھو، وَالْمَسَاكِينَ، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے حق کا خیال کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اجنبی جو پڑوسی ہیں ان کا خیال کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستی ہے، جس سے ہم مجلس لوگ جیسے آپ سب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم پر بھی ایک دوسرے کے حقوق کچھ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور مسافروں کا خیال رکھو، مسافروں کا حق ادا کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اپنے غلاموں کا خیال کرو، ان اللہ لا يحب من قال مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا ہے جو تکبر اختیار کرے۔ اس کے اندر کتنے حقوق مسلمانوں کو بیان فرمائے کہ پہلا والدین، اس کے بعد رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین ہے، پھر آپ کا پڑوسی، پھر آپ کا ہم مجلس ہے، پھر آپ کے ساتھ کسی نے کہیں سفر کیا وہ آپ کے ساتھ مسافر، اور اس کے بعد پھر وہ غلام۔ یہ سارے حقوق ایک مسلمان کے اوپر ڈیوٹی ہے کہ ان سب کا وہ خیال کرے۔ اب بات آتے ہیں ہم جو قرآن عظیم الشان نے بیان فرمائے یتیموں کے بارے میں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں سے کتنی محبت کیا کرتے، کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کا خیال کیا کرتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ رکھا، حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس یتیم کے بال آئیں گے اللہ اس بالوں کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ اجر ہے اس دین کے اندر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی اور اس کی مدد کی، آج تو لوگ تھوڑا سا احسان کر دے تو بعد میں جتلاتے ہو میں احسان کیتا سی۔ آج کے اگر اس زمانے کے لوگ آپ دیکھیں تو اس چیز کا فقدان ہے نا، دین کی جو ہے نا وہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، تو پھر انسان احسان ہی جتلائے گا۔ جب حضور کا یہ فرمان معلوم ہوگا کبھی احسان نہیں جتلائے گا بلکہ اس یتیم کا شکریہ ادا کرے گا کہ یار تیری وجہ سے مجھے نیکی کا جو ہے موقع ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ نیکی کا کسی کے ذریعے آپ کو موقع، آپ کسی کے اگر پیسوں سے بھی مدد کر رہے ہیں نا کبھی بھی اس پر جتلاؤ نا، تم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ دے کر وہ زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے اس پر وہ احسان کر رہے ہیں؟ نہ، زکوٰۃ تو اس کا اپنا فرض تھا وہ ادا کر رہا ہے،
زکات تو وہ اپنے مال کی میل کچیل نکال کر دے رہا ہے، اور پھر بھی وہ کہے میں نے تجھے زکات دی، تجھ پر احسان کیا. نہ، احسان تجھ پر نہیں ہوا، بلکہ تو نے اپنے اوپر احسان کیا کہ تو نے اپنا جو فریضہ وہ ادا کر دیا تھا. تو حضور نے وعدہ دیا ان شخص کے لیے کہ جو کسی یتیم کی پرورش کرے گا، یتیم کی مدد کرے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ شہادت والی انگلی ہے. حضور اس کو جنت میں اپنا ساتھ نصیب کریں گے. تو یہ اس قدر اسلام کے اندر غریب اور جو مساکین ہیں ان کے حقوق کا اسلام نے اس قدر بات فرمائی ہے. اور آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا. آگے نمبر 2 پر میں صرف ایک قرآن مجید کا جو ایک لفظ ہے مسلمان کے اوپر جو دوسرے مسلمان کا حق ہے اس پر صرف ایک حدیث ہی پڑھوں گا، کیونکہ کافی باتیں، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے، اور آپ کے ساتھ مسافر جو سفر کرنے والا وہ بھی ہے، آپ کا ہم مجلس بھی ہے. سب کے والے سے صرف ایک بات کہوں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے قال السعی علی الارملۃ والمسکین. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی بیوہ عورت اس کی مدد کی، کسی مسکین کی مدد کی، حضور نے فرمایا او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی غریب کی مدد کی، مسکین کی مدد کی، پیچھے تو تھا یتیم کے بارے میں جو پہلی حدیث پڑھی، یہ مسکین کے بارے میں کسی غریب بندے کی آپ نے مدد کی. آقا نے ارشاد فرمایا کسی نے اگر کسی مسکین کی مدد کی، اس بندے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص رات کو پوری رات مصلی پہ گزارے، دن کو روزہ رکھے. اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی شخص رات مصلی پہ گزارے اور دن کو وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں گھوڑا دوڑائے. حضور نے فرمایا جتنا اس مجاہد اور اس زاہد عبادت کرنے والے کو ثواب ہے، کسی ایک میرے امتی کی مدد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ اجر ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کو حق دینے کا. اسلام حق مانگنے کی بات نہیں کرتا، اسلام حق دینے کی بات کرتا ہے. لوگ تو آج حق مانگنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، سڑکیں بلاک کرتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے نہ، اسلام ایسا دین ہے، ایک ایسا جو ہے نا زندگی کا پورا آپ کو شیڈول بتاتا ہے کہ آپ اگر وہ آج مسلمانوں کے اندر وہ چیز رائج ہو جائے تو آج میں کہتا ہوں اس ملک پاکستان کے آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے اگر یہ قانون مسلمان اس قانون پر چلے. ہم نے اصل میں کتاب کو چھوڑ دیا نا، قرآن کو، حدیث کو چھوڑ دیا. ہم نے دنیاوی جو ہے نا باتوں کے پیچھے لگ کر اس میں ترقی ڈھونڈنا چاہیے تو مسلمان آج ذلیل ہو گیا. بہرکیف نمبر 3 پر مسکین کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے حق کی ایک اور بات کی. اسلام تو اتنا پیارا دین ہے کہ یہ اس دین کے اندر اس دین نے تو جانوروں کے حق کو حق بھی دیا، جانوروں کو بھی حق عطا کیا. حضور کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوہ افروز تھے. جب حضور کے پاس آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر حضور نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کر لیے. اس اونٹ نے آ کر یہ بات گئی حضور کے کانوں میں کچھ سرگوشی کی، بات کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اونٹ آ کے آپ کو کیا کہتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہ اونٹ آ کر اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا کم کھلاتا ہے، مجھ پر وزن زیادہ ڈالتا ہے. تو حضور نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا جو جتنا تو اس سے کام لیتا ہے اور جتنا یہ وزن اٹھا سکتا ہے تو اتنا بوجھ اس پر ڈالا کر اور اس کو کھانا بھی پورا دیا کر. یار اسلام نے تو کسی جانور کو بھی زیادتی کرنے سے منع کیا، تو آج مسلمان پر زیادتی کرے تو حضور خوش ہوگے؟ آج مسلمان کہتا ہے میرے مال سے برکت ختم ہوگی، کیسے ختم نہ ہو؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دے، اس کے مال کے اندر جو ہے نا وہ اس کا گزارا ہو جائے،
نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی شروع کر دے، رشتہ دار غریبوں کی مدد شروع کر دے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت کر دے گا۔